الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اس کا پہلے تو اگر لفظ بر لفظ کریں تو وا اور اس جب تسقیٰ پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام سے لے پانی مانگا لے کسی کے لیے آتا ہے کے لیے قوم ہی اس کی اپنی قوم کے لیے پس قلنا ہم نے کہا اضرب مار بے عصا کا اپنا سا الحجر پتھر پر فن پس کے لیے آتا ہے فجرت نکلے گا منہ اس سے من حسنتا 12 عشرتا وہ 10 اور 2 کو کہتے ہیں اس لیے نا عشرہ 10 نتا آتا 2 کے لیے نا 12 بن جاتے ہیں آئینہ چشمہ قد تحقیق علمہ پہچاننا کلو ہر اناسن قوم مشربہم اپنا گھاٹ یا اپنا پانی پینے کی جگہ کلو کھاؤ وا اور اشربو پیو من سے رزق سے اللہ کے ولا اور لا نہ تاسو پھرو فی میں ارض زمین میں مفسدین فساد مچاتے۔ یعنی اس کا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مار سو اس نے 12 چشمے نکلے، ہر قوم نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا اور اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک سے جب یہ لوگ وادی سینا میں گئے ہیں ادھر سے آگے جب گئے ہیں جس میں یہ لوگ جب بنی اسرائیل کو جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے چھڑا کے تو لے کے گئے تھے اپنے ساتھ، تو وہاں جا کے انہوں نے جب یہ جزیرہ نما سینا میں یہ رکے تھے تو ادھر جو تھا ریگستان تھا، ادھر پہلے تو دھوپ بہت تھی، نہ کھانے کا انتظام نہ پینے کا انتظام، تو اس میں یہ تھا کہ پہلے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو، جب بنی اسرائیل کو لے کے فرعون سے چھڑا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جزائر نما سینا میں گئے، جب بنی اسرائیل کو لے کر گئے جی حضرت موسیٰ اسلام لے کے گئے تھے فرعون سے چھڑا کے جزیرہ نما سینا کے بیابان اور ریگستان میں لے کر گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے چھڑا کر لے گئے، تو وہاں پہ نہ دھوپ بہت تھی، پہلے تو نہ کھانے کا انتظام نہ پانی پینے کا انتظام اور دھوپ شدید تھی۔ وہاں پچھلے رکوع میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کھانے کا، تو اللہ پاک سے دعا کرو، اللہ پاک سے دعا کی تھی تو من و سلوہ اترا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں دھوپ بہت ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی تو ان کے اوپر اللہ پاک نے بادل کا سایہ کر دیا تھا، یہ پچھلے رکوع میں تھا۔ اب پانی کا مسئلہ تھا، تھوڑا بہت تو پانی اویلیبل تھا پینے کے لیے، لیکن ظاہری بات ہے جہاں بندہ رہتا ہے پھر نہانا، پھر پینا، پھر کھانا، پھر پکانا، پھر کپڑے دھونے، بہت زیادہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ جو ہے نا ہمارے لیے دعا کریں پانی کے لیے۔ بنی اسرائیل کی قوم نے کہا، ہاں جی، تو بنی اسرائیل کی قوم نے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا پتھر پہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے عصا کو پتھر پہ مارو۔ جب انہوں نے اپنے عصا کو پتھر پہ مارا، ہاں جی ان کی جو چھڑی تھی اس میں آگے ایک سپارے میں اس کا ڈیٹیل سے ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہلی بار اللہ پاک سے ملنے گئے تھے تو اللہ پاک نے پوچھا تھا اے موسیٰ یہ کیا ہے؟ یہ آیتوں کا ترجمہ ہے، اللہ پاک مجھے معاف کرے اگر تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے تو، کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے آگے سے بتایا تھا کہ اللہ پاک یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے بکریاں ہانکتا ہوں، میں اسے پتے جھاڑتا ہوں، میں اسے ٹیک لگا کے بیٹھتا ہوں۔ میں یہ واقعہ لکھنا چاہ رہی ہوں، جب موسیٰ کو ایک طور پہ گئے تھے، یہ تو آگے قرآن پاک میں نا، میں ویسے تھوڑا سا ان شارٹ عصا کا مطلب بتا رہی ہوں۔ آپ کا مقصد ہے کہ وہ عصا کیا ہے؟ ہاں جی وہ بتا رہی ہوں، ہاں جی کہ عصا کیا ہے، تو وہ عصا ہے
تو وہ اب اللہ پاک نے کہا کہ اس کو پتھر پہ مارو تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ جائیں گے. 12 چشمے اس سینس میں ہے کہ 12 قبیلے تھے اس کے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پہ اپنا عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹے. فن فجرت پھوٹے یعنی زمین سے پانی، پتھروں سے پانی نکلا، لیکن تب پانی پہلے ہلکا ہلکا تھا، پھر آہستہ آہستہ فلو میں آ گیا. تو وہ جو 12 گروپ تھے، گروہ تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ ہم نے یہ جگہ ہماری پانی پینے کی ہے، پانی لینے کی ہے. ٹائم کا بھی پتہ چل گیا سارا. انہوں نے پھر اپنا جو بھی امت یا گروہ یا جو بھی تھی 12 قبیلے، انہوں نے پھر اپنا ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے ادھر سے ہم نے پانی لینا ہے، ادھر سے ہم نے لینا ہے. پھر اس طرح ایک تو یہ کہ لڑائی جھگڑے سے بچت ہو گئی، ورنہ تو ایک پہ ہی رش پڑ جاتا، فساد پڑ جاتا. ظاہری بات اگر ایک چشمہ ہوتا اور 12 قبیلے ایٹ اے ٹائم وہاں پہ آ کے پانی کے تو پھر لڑائی جھگڑا ہی ہونا تھا نا، پھر تو فساد ہی ہونا تھا. تو اللہ پاک نے 12 ہی چشمے اس میں سے پھوٹے، اور آج بھی وہ جگہ ہے جہاں پتھروں کے اندر سے پانی پھوٹ رہا ہے، جہاں پہ تب اللہ پاک نے کہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا. اب یہ عصا دیکھیں، یہ عصا جو مارا ہے، یہ عصا کا قدرت تو نہیں نا کہ عصا کو مارے تو پانی نکلے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا. ہاں جی، یہ وہ عصا ہے جس کو پانی میں مارا تھا تو سڑک بن گئی تھی. یہ وہ عصا ہے. دریا میں مارا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے تھے نا، موسیٰ اسے فرعون سے چھڑا کے، یہ وہ عصا ہے کہ جب حضرت موسیٰ وہاں سے اپنی قوم کو لے کے نکلے تھے فرعون سے، تو عصا مارا تھا سمندر میں، دریا میں، تو وہاں راستے بن گئے تھے، سڑکیں بن گئی تھی. ہاں جی، وہاں یعنی کہ جہاں سمندر تھا وہاں سڑکیں بن گئی تھی، جہاں پتھر تھے وہاں اللہ پاک نے پانی دے دیا. سبحان اللہ، یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، یہ عصا کا کمال نہیں تھا. تو یہ وہ عصا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے پھر یہ کہ سب کے لیے آسانی ہوگی. اب وہ ایزیلی پانی لیتے تھے. تو اللہ پاک نے کہا ہے اس میں کہ تم کھاؤ پیو، رزق اللہ کے رزق سے کھاؤ. اب تم ادھر انجوائے کرو، کھاؤ پیو، اللہ کے رزق سے کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، جتنا اللہ پاک نے ادھر. ہم یہ سب باتیں نا ایکچولی ہمارے لیے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں جی، ہمارے لیے بھی ہیں. ہاں جی. اب یہ جو عصا کی بات ہے نا، اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہر پیغمبر کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریزیمبل کرتی تھی، ہر پیغمبر کی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. اب ان سے ریزیمبل کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا تھی کہ انہوں نے پیالے میں انگلیاں ڈالی تو انگلی سے پانی جاری ہو گیا، پورے گروپ نے پانی پیا اس پیالے سے. جتنے صحابہ تھے، ایک جگہ ان کے پاس پانی نہیں ملا، صحرا میں تھے، جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ، تو وہاں پانی نہیں تھا. اب پانی چاہیے، ایک پیالہ پانی کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی انگلیاں ڈبوئیں اور پھر کہا کہ آپ پیتے جاؤ. سبحان اللہ، وہاں سب نے پانی پیا، وضو کیا، جو مرضی کیا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی دیکھو نکلا. سبحان اللہ. اور پانی نہیں ختم ہوا پیالے سے. سبحان اللہ. یہ اس بارے میں نہیں، یہ حدیث سے ہے، یہ حدیثوں سے ہے. لیکن یہ کہ مطلب یہ کہ حضرت بتاتے ہیں کہ جو علماء تحقیق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر نبی کی جو باتیں نا، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ریزیمبل کرتی ہیں. وہ انہوں نے اب یہ اس میں جگہ آ کے ریزیمبلنس دی ہے کہ اگر ان کے عصا سے پانی نکلا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلا تھا. تو وہ یہ کہ سبحان اللہ، یہ بھی دیکھو نا، تحقیق کرنے والوں کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے نا. یہ جو ساری صحیح باتیں ادھر ادھر ملا جلا کے ریزیمبل کر کے بتاتے ہیں، یہ ان کی محبت ہے. تو یہ کہ اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ آپ اس میں سے اس جگہ جہاں گئے ہو، ہر قوم کو جب پتہ چل گیا ان کو یہ ہمارا پانی وہاں سے لو اور اللہ کے رزق سے کھاؤ. اب یہ اس میں ہمارے لیے بھی بتایا ہے کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو، یعنی کہ اللہ پاک نے ہمیں اگر دیا ہے اچھا تو ہم اچھا کھائیں، اچھا پئیں. یہ نہیں کہ ہمیں دیا ہے تو ہم کہ نہیں ہم دیندار ہیں، ہم بچا کچا کھا لیں، چلیں کوئی نہیں اللہ راضی ہو جائے گا، کوئی نہیں جھوٹا بھی کھا لیتے ہیں لوگ، پی لیتے ہیں جھوٹا بھی کھا لیں. نہیں، جب اللہ پاک نے دیا ہے، اللہ پاک نے جیسے ہمیں دیا ہمیں ویسا ہم کھائیں. ہمیں یہ نہیں ہم کہ ہم کو ٹھیک ہو کوئی بات نہیں. ہاں البتہ اگر نہیں ہے تو سوکھی روٹی کو بھی صبر شکر کے ساتھ کھائیں، شکر کے ساتھ اور صبر کے ساتھ کھائیں اگر نہیں اللہ نے دیا. لیکن اگر دیا ہے تو ہم کھائیں، کیونکہ رزق جو ہے نا
یہاں دنیا میں اور جنت میں رزقوں میں فرق ہوگا. دنیا میں جو رزق ہے نا یہ تھوڑا ہے, یہ ہم وہی چیزیں بار بار پکاتے ہیں, وہی بار بار کھاتے ہیں, وہی چند ہیں. لیکن جنت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا. جنت میں بے شمار چیزیں ہوں گی, وہاں جو ہم چاہیں گے وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ دنیا اور جنت کے رزق کا فرق ہے. ادھر وہی چیزیں بار بار. ہاں اس میں یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ اچھے کی خواہش کرتے ہیں, کوئی اچھا کھانا, کوئی ٹیسٹی, کئی دفعہ سادہ بھی کھا لیتے ہیں. تو کئی دفعہ آپ خواہش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی ٹائم آپ کو بھیج دیتے ہیں. بالکل بالکل بھیج دیتا ہے, بالکل بھیج دیتا ہے. کہتے ہیں کہ خوشبودار بیکار ہے یہ, اور کوئی جلدی کو کھانا نہیں آئے گا. نہیں, کوئی ایسی گندگی والی تو بات ہونی نہیں نا جنت میں. جنت میں تو صرف خوشبودار باتیں ہی ہوں گی, اور پھل ہوں گے, اور پھول ہوں گے, اور پرندے ہوں گے, اور ہرے بھرے درخت ہوں گے, اور درختوں کے سائے سبحان اللہ اتنے لمبے اور گھنے درخت ہوں گے کہ اگر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جاؤ تو 100 سال کی مسافت تک کے درخت جو ہے نا وہ ہوں گے, اتنے لمبے, مطلب اتنے ان کی چھاؤں ہوں گی, اتنے دور تک سائے ہوں گے ان کے. سبحان اللہ, وہ جنت تو جنت ہی ہے نا. تو یہ کہ اللہ پاک نے کہا کہ جو تم لوگوں کو دیا ادھر کھاؤ پیو, تو یہ کہ تم لوگ نہ شکری نہ کرو, بس اللہ کا رزق کھاؤ, اور ملک میں فساد نہ کرو. ٹھیک ہے, فساد کا مطلب یہی ہے کہ کوئی ایسے نافرمانی اللہ کی نہ کرو. اللہ کا دیا رزق ہے, اس کو کھاؤ اور مزے کرو, اور نافرمانی نہ کرو. بس زمین میں فتنہ فساد سے یہی مراد ہے نا. جب ہم ناشکری کرتے ہیں, پھر اللہ پاک کی نعمتوں کو جو اللہ پاک نے دی ہیں, اگر ہم دیکھو نا اللہ پاک سے کچھ مانگ رہے ہیں تو اللہ پاک اسی ٹائم کسی وقت نہیں بات پوری ہوتی, تو ہم اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں. ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا, کیونکہ اللہ پاک تو بہت شفقت فرمانے والے ہیں, 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. تو یہ کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ اللہ پاک کی فرما برداری کریں. اگر ہم اللہ پاک کے رستے پہ چلیں گے, اللہ پاک کی بتائی ہوئی طریقے پہ چلیں گے, تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی رزق دیں گے اور آخرت بھی ہماری سنبھلے گی. دونوں ہی باتیں ہوں گی. چلیں اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی. نہیں بس یہی ہے, یا تو تم تو کوئی مکمل ہو رہا ہے. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. ادھر کوئی چھوٹا سا وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ تم سے کہا, یا اے موسیٰ. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ وہ جو بنی اسرائیل تھے نا, چونکہ وہ اللہ کی چہیتی قوم تھے, وہ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے تھے, کیونکہ ان کو اللہ پاک نے علم بھی دیا تھا. ان میں اللہ پاک نے بہت سارے انبیاء بھیجے تھے. ہاں جی, اللہ پاک کی چہیتی قوم تھی. یہ قوم جو تھی نا بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آگے سے اولاد کو. ٹھیک ہے, ہاں جی حضرت یعقوب علیہ السلام کی, وہ ان میں سے نہیں, لیکن بنی اسرائیل میں ہی آئے ہیں. وہ حضرت زکریا بھی بنی اسرائیل میں ہی آئے ہیں, لیکن یہ کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم تھی, جس میں سے کچھ لوگ نیک تھے اور کچھ ظالم نکلے تھے. ٹھیک ہے نا, ان کے 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے. ایک حضرت یوسف تھے, 11 بیٹے دوسرے ستیلے تھے, جو آگے پوری سٹوری ان کی وہ الگ سے. تو یہ یوسف سے جی ہاں جی. تو یہ کہ حضرت جو یعقوب علیہ السلام تھے نا, وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے, اور جو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ جو نا حضرت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی نظر میں معزز ترین کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے، وہ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھی. ہاں جی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو حضرت یوسف علیہ السلام، تو کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی وہ چونکہ ان کے باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، یعنی کہ وہ جدی پشتی نبی تھے. ہاں جی، حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ نبی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ نبی تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے باپ نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے نا، اس لیے وہ جدی پشتی نبی تھے، اس لیے ان کی زیادہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معزز لوگوں میں ان کا کہا. تو یہ کہ اس میں آپ کے یا موسیٰ، اے موسیٰ، اب میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا جو ریگولر آتے ہیں ان کو تو خیر پتہ ہوتا ہے. یا یہ قوم نا اپنے آپ کو چونکہ بڑا کچھ سمجھتی تھی تو یہ نبیوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، دیکھو نا یہ کسی نبی کے لیے اس طرح بلانا عزت کی بات تو نہیں نا، ادب کا طریقہ تو نہیں نا ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کے صحابہ بات کرتے تھے نا، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم پہ اپنے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، یہ بات بتائیں. ٹھیک ہے نا، وہ اس طریقے سے، یعنی کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ادب ہمیں دیا ہے، ادب سکھایا ہے. اور یا موسیٰ، وہ جو بنی اسرائیل تھے ان میں ادب نہیں تھا، تمیز نہیں تھی، تبھی ان سے اللہ پاک نے سب کچھ چھین لیا. اور وہ سب کچھ جو چھینا ان سے، ان کو بادشاہت دی تھی. ان میں بہت سارے انبیاء آئے تھے، 1400 سال تک ان پہ انبیاء آتے رہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1400 انبیاء تقریباً ادھر آئے ہیں، تو پے در پہ آتے رہے ان انبیاء. لیکن انہوں نے سرکشی کی، اللہ پاک کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان سے یہ چیزیں واپس لے لی. ٹھیک ہے، اور اب وہ چیزیں، وہ مرتبہ، وہ رتبہ، وہ عزت، وہ احترام اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا ہمیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمیں اللہ پاک نے وہ سب کچھ دیا ہے کہ اللہ پاک نے ہم پہ یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم اس دین کو آگے بڑھائیں. تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو آگے بنائیں. تو وہ قوم نا جہاں بھی انہوں نے یہ بات کی یا موسیٰ، اے موسیٰ، یعنی اس میں انہوں نے تمیز نہیں ہے، ادب نہیں ہے اس میں. اے موسیٰ، اپنے رب سے یہ کر دو. اس کا بھی یہ تھا نا وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم نے موسیٰ سے کہا ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی کھانے پر، سو ہمارے لیے اپنے رب سے مانگ کہ وہ ہمارے واسطے نکال دے جو زمین سے اگتا ہے، ترکاری، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا وہ چیز لینا چاہتے ہو جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے، اور کسی شہر میں اترو تو تم کو ضرور ملے گا جو تم مانگتے ہو. ٹھیک ہے نا، آگے میں تھوڑا تھوڑا ہی پڑھاتی ہوں کیونکہ ڈیٹیل پڑھانی ہوتی ہے نا پھر. ہاں جی، تو یہ کہ انہوں نے ادب نہیں تھا. انہوں نے کہا جی اے موسیٰ، اب اپنے رب سے جو ہے نا، اب ہم سے صبر نہیں ہوتا من و سلوہ پہ. من و سلوہ کیا تھا اس کا بھی میں تھوڑا سا آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ جو من تھا نا، من میٹھی چیز تھی. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ درختوں کے اوپر لگی گوند کی طرح کی، شہد کی طرح کی ایک چیز تھی میٹھی، جو گوند کی طرح ہوتی تھی یا شہد کی طرح ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا، وہاں سے اتار کے کھا لیتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آسمان سے برستی تھی، نہیں، آسمان سے یہ برستی تھی جیسے برف کی، جیسے آسمان سے برف برستی ہے نا، سنو فالنگ ہوتی ہے، اس طرح کر لیں. یا اوس، نہیں اولے نہیں، یا اوس پڑتی ہے، یا جو آسمان سے برف بری ہوتی ہے، سنو فال جس کو بولتے ہیں، اس طریقے سے یہ آسمان سے گرتی تھی اور زمین پہ گر کے جم جاتے تھے. یہ وہاں سے وہ اکٹھے کر کے تو لے لیتے. یہ میٹھی چیز تھی. اس کو پانی میں گھولتے تھے تو میٹھا شربت بن جاتا تھا، اور سالن میں ڈالتے تھے تو میٹھا سالن ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے نا، یہ من تھا. اور جو سلوہ تھا نا، سبحان اللہ، سلوہ یہ تھا کہ شام کے ٹائم بہت سارے پرندوں کے جھنڈ خود آ کے ان کے اس میدان میں اکٹھے ہو جاتے تھے. یہ ان کو پکڑتے تھے اور بھون کے کھا لیتے تھے. بنی اسرائیل اس جہاں یہ رہ رہے تھے نا، وادیہ سینا میں، میٹھی چیز تھی. ہاں، اور سلوہ، ہاں سلوہ جو تھا نا، یہ پرندے تھے، جھنڈ کے جھنڈ خود آ جاتے تھے سامنے ان کے، وہ ان کو بھون کے کھا لیتے تھے.
یہ ایسا جیسے نہیں ہے کہ آسمان سے پکا پکایا کھانا آتا تھا. ہم یہی ہاں ایسے ہی ہم نے سنا ہے, ہم نے آج تک ایسے ہی سنا ہے. لیکن جو یہ جگہ لیکن ڈیٹیل میں اب گئے ہیں تو اب ہم نے یہ پڑھا جو ہم نے جگہ جگہ یہی پڑھا ہے کہ یہ پکا پکایا مراد یہ تھا کہ ایزیلی مل جاتا تھا. وہ درخت سے اتار لیتے تھے اس کو یا زمین سے اکٹھا کر لیتے تھے من میٹھے کے لیے, اور پرندے اکٹھے ہو جاتے تھے آ کے ان کو بھون کے کھا لیتے تھے. یعنی اس میں ہاں محنت نہیں, نہ پیسہ نہ محنت نہ دقت نہ کوئی اگانا نہ کچھ, ٹھیک ہے نا. مطلب ایزیلی ان کو کھانا وہ مل جاتا تھا مفت میں اور بہترین کھانا. تو اب یہ کہ انہوں نے ایک کھانا, انسان کی نیچر ہے کہ ایک چیز روز کھا کھا کے انسان اکتا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ انسان کی نیچر میں شامل ہے اکتاہٹ. تو وہ بھی اکتا گئے تھے, حالانکہ یہ کھانا بہترین کھانا تھا لیکن وہ اکتا گئے تھے کہ روز ایک ہی کھانا, تو ہم یہ کھانا ایسا نہیں کھا سکتے. طعام واحد, طعام ہوتا ہے کھانا, واحد ہوتا ہے ایک, ٹھیک ہے نا. اس میں جو ایک کھانے کا ذکر کیا نا کہ ایک کھانا ہم کھا کھا کے جو ہم تنگ پڑ گئے ہیں, ہم سے یہ صبر نہیں ہوگا, تو اس میں ایک کھانا سے مراد یہ انہوں نے کھانے سے مراد, کیونکہ من اور سلوہ دو چیزیں تھیں نا, من پینے کی چیز تھی, سلوہ کھانے کی چیز تھی, ٹھیک ہے نا. تو وہ دو چیزیں تھیں. لیکن ادھر یہ کہ طعام واحد کے ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم ایک ہی طرح کا روٹین کا ہم کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے. ایک اس کا یہ میننگ نکلتا ہے اس میں. دوسرا میننگ اس کا یہ نکلتا ہے کہ طعام کا مطلب میں کچھ سارے ہر طرح کے کھانے بھی آ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف ایک کھانا, دیکھا نا طعام ہوتا ہے کھانا. ہم کہتے ہیں ہم کھانے پہ انوائٹ ہے کسی کے گھر, ٹھیک ہے نا, اس میں ایک کھانا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اس میں جب کسی کی طرح انوائٹ ہوتے ہیں اس میں کھانا بھی ہوتا ہے, میٹھی چیز بھی ہوتی ہے, 2-3 کھانے بھی ہوتے ہیں, پلاؤ بھی ہوتا ہے, کباب بھی ہوتے ہیں, سویٹ بھی ہوتی ہے, بوتلیں بھی ہوتی ہیں, فروٹ بھی ہوتا ہے, مطلب سارا کچھ ہوتا ہے نا. لیکن ہم اس کو کھانا ہی بولتے ہیں نا. تو اس لیے طعام ایک کھانے کے آیا ہے کہ اس میں کھانا ہے, اس میں چاہے ایک ہو چاہے 2 ہو. اس میں بھی یہ کہ کھانا اور پینا تھا, لیکن ایک مطلب اس کے 2-3 میننگ بتایا نا. ایک طعام میں واحد کا مطلب ہے کہ ایک ہی طرح کا روٹین کا کھانا, زیادہ تو یہی صحیح بنتا ہے نا کہ ایک ہی طرح کا ہم کھانا کھا کے تنگ آ گئے. دوسرا یہ بنتا ہے کہ طعام کا مطلب کھانا ہے, کھانے میں کچھ بھی شامل ہو سکتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کسی کا کھانے پہ جا رہے ہیں تو کچھ بھی اس میں ہوتا ہے, یہ تو نہیں صرف ایک کھانا ہی ہوتا ہے. اور یہ کہ فد اولانا اپنے رب سے مانگ. اب آگے جو فد اولانا اس میں ہے کہ ہمارے لیے اپنے رب سے مانگ, ٹھیک ہے نا. یہ اپنے رب سے مانگنے کا دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل قوم ان کی کہہ رہی کہ اپنے رب سے ہمارے لیے مانگو. یعنی کہ ایسے وہ لاپرواہ اور ایسے لوگ تھے کہ ان کا وہ دیکھا جائے اس کا مطلب ان کا کوئی تعلق نہیں تھا رب سے نا. مانگ رب سے نہیں, ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا. ہاں بے حس لوگ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ رب سے دعا کرو. یہ جو اپنے کا لفظ آیا ہے اس میں یہی ہے نا کہ رب سے صرف تمہارا ہی تعلق ہے, تم جانو تمہارا رب, جب تم اپنے رب سے یہ دعا مانگو, اے موسیٰ تم اپنے رب سے یہ دعا مانگو. یعنی کہ ان کا کوئی تعلق نہیں رب سے. ان کا یہی تھا کہ یہ رب ہے اور موسیٰ ہے, موسیٰ رب سے بات کرتا ہے, رب موسیٰ سے بات کرتا ہے, ہمارا کوئی بیچ میں لینا دینا نہیں. اس لیے انہوں نے دیکھا نا ایک ایک لفظ میں اس میں ہے اپنا ہے. یہ ڈیٹیل میں جائے تو پھر پتہ چلتا ہے نا کہ ایک ایک لفظ کا میننگ غور کریں نا. اپنا رب سے مانگ, یعنی انہوں نے یہی کہا. اس میں انہوں نے یہ بھی نہیں کہ وہ رب سے مانگ لو یا ہمارے رب سے دعا کرو یا رب سے دعا کرو, رب سب کا ہی ہے. نہیں, انہوں نے کہا جی اپنے رب سے مانگ. یہاں وہ بے حسی بے تلقی کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں, تمہارا رب ہے, تم جانو تمہارا رب جانے, تم اپنے رب سے مانگو. اور یہ ایک ہی کھانے پہ ہم صبر نہیں کر سکتے. اس کا ایک یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہم لوگ کسی چیز پہ جو ہماری نیچر ہے انسانوں کی, وہ کسی چیز پہ صبر نہیں ہے. ہمیں ایک جتنی مرضی اچھی چیز بھی ملے جو روٹین میں ملے گی ہم اس سے کتا جائیں گے, تنگ پڑ جائیں گے, ہم اس سے بور ہو جاتے ہیں. ہم کیا, ہمارے بچے دیکھ لیں, آج بچے جتنے بچے ہیں نا زیادہ تر تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے جی ہم بور ہو رہے ہیں. یہ بچوں کے منہ پہ یہ لفظ ہے, ہم بور ہو رہے ہیں. ان کی زندگیوں میں یہ لفظ شامل ہو گیا ہے کیونکہ انہیں بہت چھوٹی عمر میں یہ جو موبائل وغیرہ دیتے ہیں مطلب بہت فاسٹ ہو گئے نا, وہ اسی لیے بور ہو جاتا ہے نا. فاسٹ ایک چیز دیکھی, دوسری, تیسری, چوتھی, سمجھ اتنی جلدی انہوں نے سارا کچھ وہ پک کر لیا اور دیکھ لیا کہ وہ بور ہو جاتے ہیں, اکتا جاتے ہیں, اکتاہٹ آ جاتی ہے. تو یہ اس طرح یہ بھی لوگ جو تھے وہ بور ہو گئے تھے. پھر اس میں ایک جو ہے عالم انہوں نے یہ بھی بتایا اس کا کہ یہ لوگ چونکہ مصر تھے, مصر میں رہتے تھے نا, فرعون مصر کا تھا نا,
تو یہ لوگ مصر میں رہتے تھے، وہاں یہ سبزیاں کھاتے تھے، اس کے عادی تھے، ٹھیک ہے نا. اب یہ ادھر انہیں اچھی غذا ملی، روز ایک کھانا رہے، تو یہ اس پہ اب تنگ پڑ گیا تھا. اب ان کا یہی تھا کہ جو وہ ہم کھاتے تھے وہ جو ادھر کھاتے، یہ کھا لیا، سبزی کھا لی، پھل کھا لیا، ککڑی کھا لی، یہ ہمیں دوبارہ غذائیں ملے. وہ ان کے پرانا اسلوب، پرانا ان کا وہ ذہن میں ساری باتیں آ رہی تھی کہ ہم یہ کھائیں تو زیادہ بہتر ہے. تو اس میں اب انہوں نے کیا کہا کہ اللہ پاک سے کیا دعا مانگنی کہ ہمارے لیے نکالے ترکاری، ٹھیک ہے، ترکاری سبزی، یعنی کہ وہ کسائی ہے، ککڑی کے خربوزے کو بولتے ہیں، خربوزہ ٹائپ کوئی چیز، خربوزہ بھی، اور کوئی اس ٹائم کا کہتے ہیں کہ چھوٹا تربوز بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اس زمانے میں، ان کو بھی ککڑی کے معنوں میں لاتے تھے، ٹھیک ہے. وہ اور فومہا گیہوں کو یعنی کہ گندم کو بھی بولتے ہیں اور لہسن کو بھی بولتے ہیں. یہ جو فوم ہے نا، یہ دو اس کی میننگ ہے، مگر میننگ تو ان کے بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں پہ یہ گیہوں بھی ہے اور لہسن بھی ہے، فوم جس کو بولتے ہیں. وہ عدس ہے اور مسور کی دال، اور وہ بصل ہے اور پیاز، بصل پیاز کو بولتے ہیں. اور پتہ پنجابی میں لوگ بصل بولتے ہیں، پنجاب پیاز کو، یہ کامل ہے نا، یہ ایسے بصل بولتی ہیں، تو یہ پیاز کو بولتے ہیں بصل. تو اب یہ وہ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں دلاؤ، ہم نے یہ کھانی ہے. کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا. ادھر اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں، یہ بہت پیاری چھوٹی سی آیت ہے، انہوں نے جو ان کی یہ ساری باتیں سن کے، تو یہ آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دے رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر. یہ اتنی سی آیت کا میں ترجمہ بتاؤں گی کہ کیا وہ چیز لینا چاہتے ہیں جو ادنا ہے اس کے بدلے کے جو بہتر ہے. اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، کیا تم ایک اعلیٰ چیز کی نسبت تم ایک ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ کیونکہ وہ جو کھانا تھا من و سلوہ، وہ بہترین کھانوں میں سے کھانا تھا، وہ آسمان سے اترا تھا. پہلے تو یہ آسمان سے اترا تھا، اور یہ کہ جنت میں ہمیں پرندے ملیں گے کھانے کو، لہٰذا یعنی کہ سب سے بہترین جو گوشت ہے وہ پرندوں کا ہے، ٹھیک ہے نا، ذائقے کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی فائدے کے لحاظ سے بھی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہے نا ایک بہترین چیز دیکھو، نہ تمہارا کوئی پیسہ لگا، مفت میں آتا تھا، آسمان کی طرف آتا تھا، آسمان کی نعمت تھی، آسمان سے وہ اترتا تھا. تو وہ چیز کے بدلے تم جو ہے نا، تم یہ اس طرح کی چیزیں لینا چاہتے ہو، ادنا چیزیں لینا چاہتے ہو. یہ تو چیزیں ادنا ہی ہے نا، دیکھو پرندوں کا گوشت کہاں، اور لہسن پیاز اور یہ کہاں. تو دوسری بات یہ کہ وہ تو آسمان سے اترتا تھا، مفت میں ملتا تھا، محنت بھی نہیں کرنی پڑتی تھی. اب اگر یہ چیزیں لوگے، اس میں ترکاری کیکڑی، اس میں یہ ہوگا کہ کسی جہاں بھی لوگے، پہلے زمین لوگے، پھر اس میں سبزی اگاؤ گے، پھر پانی لگاؤ گے، پھر فصل اگے گی، فصل بڑی ہوگی، پھر فصل کاٹو گے، پھر اس میں سے گندم نکالو گے، پھر آٹا پیسو گے، پھر روٹی بناؤ گے. دیکھو نا کتنی محنت ہے، پیسے، محنت، ٹائم، سب کچھ لگنا اس میں. پھر بھی وہ اتنی چیز اچھی نہیں ہوگی جو تمہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ بھی ایسے ہیں کہ بعض اوقات ہم بہت اچھے کو چھوڑ کے ہم جو ہے نا دوسری طرف چلے جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. جیسے مثال کے طور پہ کسی بچی کی کسی بڑے اچھے گھر میں شادی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہاں اس کو ساری چیزیں ٹھیک ہے مل رہی ہیں، آسائشیں ہیں، لیکن کچھ کمیاں، کچھ سختیاں، کچھ خرابیاں بھی ہیں. دیکھیں نا، ہر چیز تو نہیں ملتی ہے، دنیا جنت تو نہیں نا ہے. بیچ میں اسے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ پھر وہ کمپیئر کرتی ہے کہ میرے پیرنٹس کے گھر یہ بات ہوتی تھی، ایسے نہیں، آپ کے گھر ایسے ہے، میرے ادھر ایسے ہوتا تھا، میری فرینڈ ایسے ہے، میرا فلانا ایسے ہے، میری کزن کے ساتھ، مطلب کمپیئر کرتے ہیں. اور اخیر وہ بچی جو ہے وہ کہتی کہ میں جا رہی ہوں واپس، میں نہیں ادھر رہ سکتی، مجھے یہ چیزیں یہاں نہیں اویلیبل. تو وہ چھوڑ کے جب وہ واپس آ جاتی ہے، جس وجہ سے وہ واپس آتی ہے وہ تو وجہ اس کی کور ہو گئی نا، لیکن اس کو جو بعد بہت سارے اور مسائل ہوتے ہیں وہ سوچتی بھی نہیں ہے، وہ بعد میں اس کو پتہ چلتے ہیں کہ میں ادھر اتنی عیاشیوں میں تھی، وہ ٹائم کے بعد پتہ چلتا ہے. ان سب کو چھوڑ کے جس بات کی وہ بات تو ٹھیک ہو گئی، لیکن یہ کہ باقی باتیں تو ساتھ رہ گئی نا. تو اس نے ایک اچھی چیز کو چھوڑ کے وہ ادنا کو اپنا لیا، صرف ایک بات ہی اس کی کور ہوئی نا، یہ کہ تھوڑا ہمیں صبر کرنا چاہیے. اس میں بھی وہ صبر کا ہی بتا رہے ہیں کہ صبر کرنا. ہاں جی، انعامات صرف صبر والے. ہاں جی. تو یہ شرابہ واویلا کرنے والوں کے لیے کوئی، ہاں، یہ
ہاں جی، یہ کہ صبر کرنا چاہیے. تو ہاں جی، اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے. اور یہ کہ اچھی چیز کی بجائے اب وہ ادنا چیز کو مانگ رہے ہیں اور اصرار کر رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو. آگے ہے اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم. ٹھیک ہے، کسی شہر میں اترو تو تم کو ضرور ملے گا جو تم مانگتے ہو. اب اس میں اب بتایا کہ اہبطوا، کسی شہر میں اترو. ٹھیک ہے نا، اس میں نا اہبطوا اترو کا مطلب ہوتا ہے نازل سے ہے. اس کا جو لفظی مطلب ہے نا نازل ہونا ہے. لفظی مطلب اترو ہے نا آسمان سے اترنا، جو جیسے بارش اترتی ہے، لیکن وہ لفظی مطلب ہے. ادھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہیں بھی جا کے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، کہیں بھی جا بسو. اس میں اب بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی، اس کا ذکر نہیں ہے. اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگی، خود ہی ان کو پہلے سمجھایا ہے کہ تم ایک اعلیٰ چیز کی بدلے تم ادنا چیز لے رہے ہو. اور اب خود ہی ان کو بتا دیا کہ جاؤ نکلو یہاں سے، جاؤ جس مرضی شہر میں جاؤ، بستی میں جاؤ، تم جو مانگتے جاؤ ادھر ملے گا. جاؤ تم جدھر سے مرضی جاؤ، اپنی زمین خریدو، اپنا کھیتی باڑی کرو، اپنی فصل اگاؤ، تو جدھر مرضی جا کے بسو، جاؤ محنت کرو اور اپنا کماؤ اور کھاؤ. ٹھیک ہے نا. اب یہ ادھر اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں. یہاں انہوں نے دعا نہیں مانگی، پہلے خود ہی سمجھایا ہے اچھے طریقے سے کہ یہ باز آ جاؤ، یہ اچھی چیز کی بجائے تم ادنا نہ مانگو. پھر جب وہ نہیں سمجھے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے نا آسمانی غذا جو تمہیں ملتی تھی بغیر مشقت کے، وہ تمہیں راس نہیں آئی، تو اب تم جاؤ جدھر مرضی جاؤ اور اپنی محنت کرو اور کھاؤ. ہر جگہ ہر شہر میں مل جائے گا تمہیں. تو یہاں مصرن جو ہے نا، مصر سے اس سے مراد مصر نہیں آئے. ٹھیک ہے نا، مصرن کا مطلب ادھر شہر ہے. مصرن کا مطلب ادھر شہر آتا ہے. مصر کا یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مصر سے، کیونکہ آل فرعون مصر کے تھے نا، فرعون کی قوم مصر کی تھی نا، تو مصر کا سن کے بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ مصر سے آئی ہے، تو اس لیے مصر میں اس کا مطلب مصر ہے، وہ شہر ہے. ایجپٹ جس کو، یہ وہ ایجپٹ نہیں ہے، اس کا مطلب یہاں شہر، کہ کسی بھی شہر میں جاؤ، وہاں تم جو مرضی زمین خریدو، کھیتی باڑی کرو، جو مرضی کرو، تو جو جیسے مرضی گزارا کرو، ہر چیز جاؤ تمہیں مل جائے گی. ٹھیک ہے. تو آگے ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کی لپٹ میں آ گئے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا، اس پہ اس کی یہ نافرمانی انہوں نے کی نا اللہ کی، ناشکری اور نافرمانی کی، انہوں نے سرکشی کی، اللہ پاک کی بات نہیں مانی. اس پہ اب اللہ پاک غصے اور ناراض ہوئے. ٹھیک ہے. اب اللہ پاک نے ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی اور وہ اللہ کے غضب کی لپیٹ میں آ گئے. ٹھیک ہے. اب اس کا یہ ہو کہ اللہ پاک ان سے ناراض ہو گئے اس بات پہ. اب اللہ پاک نے ان کی جو ہے نا ان پہ ذلت مسلط کر دی. اب یہ کہ ضربت ڈال دی، اس کا مطلب ہوتا ہے مارنا، چسپاں کر دینا، مسلط کر دینا. ضربت کا مطلب ڈال دی گئی، یعنی مسلط کر دی گئی ان پہ. اللہ پاک نے ان پہ ذلت اور خواری اور محتاجی، خواری، پستی، اور مسکنہ مطلب ہوتا ہے محتاجی. وہ بھی اسی مطلب سب کا ایک ہی منت ہے، غربت ہی سمجھ لو، غربت، محتاجی. لیکن کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اس قوم میں کچھ لوگ امیر بھی تھے. تو یہ پھر یہ کس سینس میں آتا ہے کہ ان پہ اللہ پاک نے محتاجی اور ذلت جو ہے وہ کر دی اور اللہ کے غضب کی لپیٹ میں آ گئے. تو وہ یہ کہ جو اس زمانے کے امیر لوگ بھی تھے، ان کے بھی دل غریب تھے. وہ کیسے؟ وہ بخیل تھے، بخل تھے ان کے دل میں. اگر پیسہ تھا تو وہ خرچ نہیں کرتے تھے، وہ بخل تھا ان کے دل میں. اس لیے ان کو بھی اسی سینس میں لیا گیا، امیروں کو بھی، کہ ان سب پہ اللہ پاک نے اس ناشکری کی وجہ سے ان پر غصہ اللہ پاک کا ظاہر ہوا. اور پھر یہ قوم ہمیشہ ہی مسلمانوں اور نصارہ کے ماتحت رہی. ہاں، پھر یہ مطلب اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا نا، یہاں سے ان کی غربت، ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. اور پھر جو ہے نا ان پہ اللہ پاک نے ایسا کیا کہ یہ قوم ہمیشہ کے لیے مسلمانوں اور نصارہ کے محتاج ہو کے رہ گئی. ایسا یہ ڈاؤن ہوئے، یہ دوبارہ پھر اٹھ نہیں سکے. کوئی نعمت ان کے پاس باقی نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین سے
اعتراض کیا تھا، دین پہ نہیں چلے تھے، اللہ کی بات نہیں مانی تھی، اس لیے ان سے نا اللہ پاک نے سب کچھ چھین لیا۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ذالک یہ بأنہم اس لیے کہ کانوا تھے یکفرون نہیں مانتے بآیات اللہ کی آیتوں کو یا احکام کو، اللہ کی اور یقتلون اور قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کو بغیر الحق حق کے بغیر نہ حق۔ ذالک یہ بما اس لیے کہ عصوا و نافرمان تھے، وہ کانوا اور تھے یعتدون حد سے بڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ وہ اللہ کے احکام کو نہیں مانتے تھے اور پیغمبروں کا ناحق خون کرتے تھے، اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھتے تھے۔ اب یہ اللہ پاک کا غضب کیوں ان پہ نازل ہوا، کیوں اللہ پاک نے ان پہ محتاجی اور یہ ذلت چسپاں کی، کیوں اللہ کے غصے میں آئے؟ نافرمانی، اور اس کے علاوہ یہ کہ اب یہ آگے اور ڈیٹیل میں کیا کہ اس لیے کہ وہ اللہ کے احکام کو نہیں مانتے تھے، دوسرے نمبر پہ وہ انہوں نے اللہ پاک کے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ ایک تو انہوں نے اللہ پاک کی احکام نہیں مانے، ٹھیک ہے، دوسرا انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، تیسرا وہ نافرمان تھے، سرکش تھے اور وہ حد سے بڑھ گئے تھے، اس لیے اللہ کا غضب ان پہ آیا۔ دوسرا کیا تھا؟ پہلے نمبر پہ انہوں نے کام نہیں مانتے تھے، ہاں، دوسرا انہوں نے ناحق نبیوں کو قتل کیا، 43 نبیوں کو قتل کیا، یہ بھی لکھ لو ساتھ میں، اور تیسرا یہ کہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے بڑھ گئے تھے۔ اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پاک کی شریعت سے انکار کر دیا، جو اللہ پاک نے ان پہ نعمتیں دی تھی، رحمتیں دی تھی۔ دیکھو نا، اب جو ایک نئی جگہ جب بندہ جاتا ہے، جب یہ وادی سینا میں گئے تھے، ان کے پاس نہ چھت تھی، دھوپ تھی شدید اور گرم شدید دھوپ میں وہ برا حال تھا، تو اللہ پاک نے مسلسل ایک بادل کا سایہ ان پہ رکھا تھا، سبحان اللہ، صرف اس قوم پہ مسلسل بادل کا سایہ رکھا تھا۔ پھر دوسرے نمبر پہ انہیں اللہ پاک نے من و سلوہ اتارا، ٹھیک ہے نا۔ تیسرے نمبر پہ اللہ پاک نے ان کو 12 چشمے بھی دے دیے، پانی بھی دے دیا۔ یعنی اگر کہیں ہم نے بسنا ہے تو 3 چیزوں کی ضرورت ہے نا، چھت، کھانا، پینا، مطلب جو بیسک چیزیں ہیں نا، باقی تو ظاہری بات ہے وہ تینوں چیزیں اللہ پاک نے انہیں فری آف کاسٹ دی گئی تھی نا، لیکن انہوں نے ناشکری کی، انہوں نے اس بات کی شدید ناشکری کی، اور ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ لہسن پیاز چاہیے، ہمیں یہ سبزیاں ککڑیاں چاہیے، مسور کی دال چاہیے۔ تو اب یہ کہ انہوں نے پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ پاک کے جو تھے احکام کا انکار کیا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ اس انکار کے عادی ہو گئے تھے، ہر بات میں پھر کفر کرتے تھے، جو بھی بات انہیں کہتے تھے وہ نہیں مانتے تھے۔ اللہ کی اطاعت کانٹیسٹنگ پہ، ہاں جی، اور ان کی ہاں جی، ناشکریہ کو ہاں جی، یہ بات تھی۔ یہی تو آزمائش ہوتی ہے، ہاں جی، اسی کا ادھر سے تو آزمائش کی بات چلتی ہے، ہاں جی، ہاں جی، کہ اللہ تعالیٰ جنہیں دیکھتا ہے نا، ان کے اوپر بھی ایک آزمائش ہے کہ وہ کیا بھلائی کرتے ہیں، کیا وہ اپنے بعد اپنے عزیز و اقارب کو دیکھتے ہیں۔ تیسرا درجہ جاگے غریبوں کو، اور آیت اللہ سے بے آیات اللہ سے مراد قرآن پاک بھی ہے، اللہ کی آیتیں بھی ہیں، یعنی کہ وہ قرآن پاک کو بھی نہیں مانتے تھے نا، نہ قرآن پاک کو مانتے تھے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، دونوں ہی باتیں تھیں نا۔ اور سب سے زیادہ پیغمبر ان میں آئے، اور انہوں نے ایک دن کی ایک گھڑی میں 43 پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا، اسرائیل والوں نے ایک دن کی ایک گھڑی مختلف جگہوں پہ دن کی ایک ہی گھڑی میں 43 پیغمبروں کو، نبیوں کو قتل کیا ناحق، جو ان کو دین سکھاتے تھے۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ اور دین والے اٹھے کہ یہ تم نے ایسے کیوں کیا، اور انہیں دین کا سبق پڑھایا، انہیں بتایا کہ دین کی طرف آؤ اور اللہ کی باتیں مانو، اللہ کی آیات کو سمجھو، ان پہ چلو۔ لیکن انہوں نے ان لوگوں کو بھی اسی دن شام ہونے تک ان لوگوں کو بھی قتل کر دیا ناحق، ٹھیک ہے نا، جو دین کی طرف ہے ان کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اور ان میں جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، حضرت یرمیہ ہے، حضرت زکریا ہے، حضرت زکریا کے بیٹے تھے، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا کے بیٹے، کیونکہ زکریا نام اس سے پہلے نہیں آیا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو زکریا کے بیٹے یحییٰ تھے، یا نام جو اس سے پہلے اللہ پاک نے اوپر سے بھیجا اوپر سے تھا، نام بھیجا تھا، ہاں انہوں نے کہا تھا اس سے پہلے کوئی نام ہاں، یا نہیں یہ اللہ پاک نے آسمانوں سے رکھا تھا، ہاں کیونکہ انہوں نے کہا ہاں کہ جی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے کوئی وارث دے، یہ حضرت مریم کے تھے نا سرپرست، سرپرست۔ ہاں جی، تو یہ حضرت مریم حضرت زکریا کے مدرسے میں ہاں جی ہاں جی ان کے سرپرست تھے نا، خالو بھی تھے، رشتے میں خالو بھی تھے، اچھا خالو حضرت زکریا حضرت مریم علیہ السلام کے رشتے میں خالو بھی تھے، لیکن چونکہ قرہ ان پہ نکلا تھا، قرہ ڈالا تھا نا، قرہ ان پہ نکلا تھا تو اس لیے وہ حضرت زکریا کی سرپرستی میں تھی، ہاں جی، تو انہوں نے حضرت زکریا کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت یرمیہ تھے ان کو قتل کیا، ہاں جی، حضرت یہ سیاسیہ تھے ان کو قتل کیا، مطلب بہت سارے جو تھے انبیاء کرام ان کو انہوں نے قتل کیا ناحق، اور پھر یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بہت سارے نبی اللہ پاک نے ان کے پاس بھیجے ہیں، لیکن انہوں نے بہت ساروں کو قتل کر دیا، کیوں ان کے جرائم کی لسٹ بہت لمبی ہے، تبھی ان پہ عذاب الہی آیا ہے، وہ ایک حد سے بڑی قوم تھی، وہ مطلب ہر بات میں وہ، ظاہری بات ہے جب بندہ ایک برائی پہ اتر آتا ہے، نبیوں کو قتل کرتا ہے، قرآن پاک کو نہیں مانتا، تستغفر اللہ، تو پھر وہ حد سے ہی بڑھ گئے نا، تو جب حد سے انسان بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ پاک پھر ان کی رسی کھینچتے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں رسی ڈھیل دیتا ہوں برائی کو، برے کو ڈھیل دیتا ہوں، لیکن جب برائی حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر میں رسی کھینچ لیتا ہوں، ان کے ساتھ بھی پھر ایسا ہی ہوا، اللہ پاک نے پھر ان کی بھی رسی کھینچ لی، حالانکہ ان کو اللہ پاک نے بہت زیادہ نعمتیں دی تھی، تو پھر اب یہ کہ اب اللہ پاک نے ان سے سب کچھ لے لیا،